بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 3 سوالات ہیں، ان کے جوابات ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ قبروں کی زیارت کرنے کا شرعی حکم کیا ہے اور مزارات پر حاضری کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یأتی قبور الشہداء بأحد علی رأس کل حول۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہر سال شہدائے احد کے مزارات شریف کے اوپر تشریف لے جاتے ہیں، فیقول، اور ارشاد فرماتے السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو، تم نے صبر کیا اور آخرت کا گھر کتنا ہی بہتر گھر ہے۔ دوسری روایت یہ ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فإنها تذکر الآخرہ، کہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو اس لیے کہ یہ آخرت یاد دلاتی ہیں۔ قبر کے اوپر حاضری کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ انسان قدموں کی طرف سے جائے اور اپنا چہرہ جو ہے وہ میت کے سینے کے سامنے رکھیں، اپنی پیٹھ جو ہے وہ قبلے کی طرف رکھیں، اور جو اس نے پڑھنا ہے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ وہاں پر تلاوت کریں۔ اگر سر کی طرف سے جائے تو علماء نے کہا کہ اس طرح میت کو گور کر جو ہے گھوم کر دیکھنا پڑتا ہے، اس لیے یہ کہ قدموں کی طرف سے جائیں۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک میت کے سرانے کے اوپر سورہ بقرہ اس کا پہلا رکوع پڑھا اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع جو ہے میت کے قدموں کی طرف کھڑے ہو کر پڑھا۔ تو آج بھی اگر کوئی اس سنت پر بھی عمل کرنا چاہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں، بلکہ تدفین کرنے کے فوراً بعد علماء جو ہے وہ یہی طریقہ جو ہے اختیار کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام قبرستان کے اندر جانے کے یہ آداب بیان کیا کرتے ہیں، السلام علی اہل الدار، کہ اے بستی والوں تمہارے اوپر سلام ہوں، انتم لنا فراتن، تم ہم سے پہلے آگے جانے والے ہوں، ونحن لکم تبع، اور ہم جو ہے وہ تمہارے پیچھے جو ہے وہ تمہارے پاس آنے والے ہیں، وَإِنَّا بِكُمْ لَلَاحِقُونَ فَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اور ایک دوسری جو ہے حدیث بڑی مشہور ہے، السلام علیکم یا اہل القبور، یہ جو ہے کلمات جو ہے وہ ادا کیے جائیں گے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ قبر کے اوپر مزار شریف کے اوپر جو ہے وہ پھول ڈالنا کیسے ہیں؟ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے 1378، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا گزر 2 قبروں کے پاس سے ہوا، فقال انہما لیعذبان، کہ ان 2 قبر والوں کو جو ہے وہ عذاب دیا جا رہا ہے، وما یعذبان من کبیر، اور بڑے گناہوں کی وجہ سے جو ہے وہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ قال بلا، صحابہ کرام نے عرض کی جی ہاں۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک شخص وہ ہے جس کو چغلی کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فکسر باثنتین، آپ نے جو ہے ایک شاخ کو پکڑا، اخذ عودا رطبا، جو تر شاخ تھیں اس کے 2 ٹکڑے کیے، اور ثم غرز کل واحد منہما علی قبر، پھر ان دونوں ٹکڑوں کو دونوں الگ الگ کپڑوں کے اوپر آپ نے جو ہے وہ لگا دیا، اور پھر ارشاد فرمائے لعلہ یخفف عنہما ما لم یبسا، جب تک یہ شاخیں خشک نہیں ہوں گی تو اس وقت تک قبر والوں سے عذاب کے اوپر جو ہے وہ تخفیف کی جائے گی۔ تو علماء نے اس کے اندر علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح فتاوی عالمگیری کے اندر جو ہے یہ چیز موجود ہے، فرماتے ہیں کہ جب تک پھول تر رہتے ہیں تو تر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تو پھولوں کے تسبیح بیان کرنے سے میت کا دل جو ہے بہلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جو ہے وہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اسی لیے آج بھی اس سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے لوگ جو ہے قبروں کے اوپر تر شاخیں جو ہے وہ لگاتے ہیں۔ تیسرا اور آخری سوال یہ ہے کہ قبرستان میں جب انسان جاتا ہے تو قبر کو بوسہ دینا اور قبر کو سجدہ کرنا، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو علماء نے کہا ہے کہ قبر کو سجدہ کرنا سخت ناجائز اور حرام ہے، اور اسے بوسہ دینا جو ہے وہ مکروہ ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے سجدہ تعظیمی کی حرمت کے اوپر
اب الزبدۃ الزکیہ لتحریم سجود تحیہ کے نام سے ایک رسالہ تصنیف فرمایا، اور اس میں قرآن و حدیث اور فقہ کے مطابق 150 حوالہ جات سے سجدہ تعظیمی کی حرمت کو ثابت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ سجدے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے سجدہ عبادت، یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے قطعاً اور بلا اختلاف شرک اور کفر ہیں، اور دوسرا سجدہ ہوتا ہے سجدہ تعظیمی، اور آپ نے اس کو حرام قرار دیا۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں کہ مسلمان تو اس بات سے پرہیز کر کہ تو کسی غیر اللہ کو سجدہ کریں، غیر اللہ کو سجدہ کرنا قطعاً شرک ہے اور کھلا جو ہے وہ کفر ہے۔ اگر یہ غیر اللہ کو سجدہ آپ عبادت کے لیے کر رہے ہیں، اگر سجدہ تعظیمی غیر اللہ کو کر رہے ہیں تو یہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے بالیقین، لیکن اس کے کفر ہونے میں اختلاف علماء ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ یہ صورتاً کفر پر اس کو محمول کیا جائے گا۔ مزارات کو سجدہ یا ان کے سامنے زمین چومنا حرام، اور حد رکوع تک جھکنا جو ہے یہ منع ہے۔ زیارت روضہ انور سید اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت نہ دیوار کو ہاتھ لگائیں، نہ چومیں، نہ اس سے چمٹیں، نہ طواف کریں، نہ جھکیں، نہ زمین چومیں، یہ سب بدعات قبیحہ ہیں۔ آگے چل کر آپ لکھتے ہیں کہ مزار کو سجدہ درکنار، کسی قبر کے سامنے اللہ تعالیٰ کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں، اگرچہ وہ قبلہ رخ ہی کھڑا ہوں۔ تو فتاویٰ رضویہ جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 426 کے اندر جو ہے یہ چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا، شریعت کی روح سے جو ہے وہ پتہ چلا کہ بلا شبہ غیر کعبہ معظمہ کا طواف تعظیمی ناجائز ہے، اور غیر خدا کو سجدہ ہماری شریعت کے اندر حرام ہے، اور بوسہ، قبر کا بوسہ لینا علماء کا کے اندر اختلاف ہیں، اور احوط یہ ہے، یعنی زیادہ احتیاط یہ ہے کہ اس سے منع کیا جائے گا اور اس سے جو ہے وہ پرہیز کیا جائے گا۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ جو جہال ہیں، جو جاہل لوگ ہیں، وہ کسی عالم دین کا یہ عمل دیکھ کر جو ہے وہ قبر کو سجدہ ہی نہ کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ چند ایک مسائل تھے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ مزارات کے اوپر ڈول بجانا، رقص کرنا، ایسی خرافات کا کیا حکم ہے؟ تو شریعت مطہرہ کے اندر عام حالات میں بھی مسلمان کے طرز زندگی میں رقص و سرور، ڈول، گانے باجے وغیرہ کو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ تو اسی طرح علامہ ابن شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ رقص کرنا، مذاق اڑانا، تالیاں بجانا، ڈول بجانا، ستار بجانا، سارنگی بجانا، چنگ بجانا اور مزامیر کا استعمال، ٹھیک ہے، بغل بجانا، یہ ساری چیزیں جو ہے مکروہ ہیں، کیونکہ یہ عادات کفار ہیں۔ رد المحتار علی الدر المختار جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 481 کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ اسی طرح مزارات کے اوپر عورتوں اور مردوں کا جو اختلاط ہوتا ہے اس سے جو ہے وہ بھی بچنا چاہیے۔ تو دعا ہے کہ یہ ان شرعی مسائل کو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔